جس موضوع پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ، عظمت اور ان کی اسلام کے لیے قربانیاں۔ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کیا ہے، قرآن اور صحیح احادیث میں ان کی عظمت کیا بیان کی گئی ہے، اور اسلام کے لیے انہوں نے کیا قربانیاں دی ہیں۔ مختصر وقت میں ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھنے کی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ جیسے ہی محرم کا مہینہ آتا ہے، بعض وہ مسلمان بھولے بھالے جن کی وہ معلومات نہیں ہوتی ہے، صحابہ کرام کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے بارے میں، ان کی عظمت کے بارے میں بتانا فرض ہے۔ سفر کا مہینہ آتا ہے، لوگ اوہام اور خرافات میں مبتلا ہو کر توکل کو توڑ دیتے ہیں، عقیدہ بہت بری طریقے سے تباہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے وہ عقیدے بیان کیے جاتے ہیں جو قرآن اور صحیح حدیث میں موجود نہیں ہیں۔ تو اس لیے مہینوں کی مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی میں کوشش کروں گا۔ محرم کی مناسبت سے، جو قریب میں محرم الحرام ایک مہینہ، ایک معزز مہینہ، اس کی مناسبت سے آپ کے سامنے صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قرآن اور صحیح احادیث میں بڑی عظمت آئی۔ اگر آپ اس عظمت کو، اس مرتبے کو اور ان کے مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 10 پوائنٹ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلی بات ایمان صحابہ، دوسری بات منہج صحابہ، تیسری بات فلاح صحابہ یعنی صحابہ کرام کی کامیابی، اور چوتھا پوائنٹ ہے رضائے صحابہ، پانچواں پوائنٹ ہے خیریت صحابہ یعنی صحابہ کرام کے بارے میں کیا بتایا گیا، چھٹواں پوائنٹ ہے صداقت صحابہ، ساتواں پوائنٹ ہے مغفرت صحابہ، آٹھواں پوائنٹ ہے رضائے صحابہ، اور اس کے بعد نواں پوائنٹ ہے عدالت اور شہادت صحابہ، اور 10واں پوائنٹ ہے صحبت صحابہ۔ تو آئیے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ معلوم کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اگر اے مسلمانوں تمہارا ایمان صحابہ کرام کی طرح رہے گا تو تمہاری نجات ہے، ورنہ تمہاری نجات نہیں ہے۔ تم کو اگر ہدایت چاہیے، تم کو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس محبوب بننے کی خواہش ہے تو تم صحابہ کے راستے سے آ جاؤ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر دنیا والے، اے نبی، اے صحابہ، آمنتم قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر ایمان لانے والے کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق ایمان لائیں گے تب تو ہدایت ملے گی، ورنہ ہدایت نہیں ملے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے ایمان صحابہ، صحابہ والا ایمان ہونا چاہیے۔ دوسرا نقطہ، پہلا پوائنٹ ہے ایمان صحابہ، دوسرا ہے منہج صحابہ۔ یعنی منہج صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی، چاہے ہمارے عقیدے ہو، چاہے ہمارے عبادات ہو، چاہے ہمارے معاملات ہو، چاہے ہمارے اخلاقیات ہو، ہمارا لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے۔ کوئی کسی ہیرو کو دیکھ کر اپنا لائف اسٹائل بناتا ہے، کوئی کسی فلم کو دیکھ کر اپنا لائف اسٹائل بناتا ہے، کوئی ورکشاپ اٹینڈ کرتا ہے، لوگوں کے، دنیا پرستوں کے مین میڈ، لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق لائف اسٹائل اپناتا ہے۔ لیکن کامیاب وہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنا کر اس کو لائف اسٹائل بنائے۔ منہج صحابہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ کے اندر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہم دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، یعنی ہمارا لائف اسٹائل عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، ہمارا لائف اسٹائل، طرز زندگی جینے کا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے ان لوگوں کا جن پر اللہ کا انعام نازل ہوا۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 69 پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہے ہیں اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا ذلک الفضل من اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ لائف اسٹائل اپنانا ہے تو نبیوں والا، صدیقین والا، شہداء والا، صالحین والا، یہ طریقے کا آپ کا لائف اسٹائل ہونا چاہیے۔ طرز زندگی، سسٹم آف لائف، وے آف لائف، آپ کے زندگی گزارنے کا انداز اگر یہ ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کامیاب لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا ہے صداقت صحابہ۔ صحابہ کرام سچے تھے، نعوذ باللہ کچھ
کچھ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے صحابہ کرام کے بارے میں کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے، مرتد یعنی اسلام کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ وہ اصل میں قرآن مجید پڑھتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں گواہی دی۔ کیا گواہی دی؟ صداقت صحابہ، کہ صحابہ کرام سچے تھے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ حشر کے اندر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یہ مہاجر کیسے مہاجر تھے؟ جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو جنہوں نے چھوڑ دیا۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے جانتے ہیں؟ اپنے کمفورٹ اور اپنے پسندیدہ مقامات کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام پر بندہ چلا جاتا ہے کہ مستقبل کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ اس کو وہاں پر آرام ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں اسے آرام ملے گا نہیں ملے گا کچھ پتا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے خاطر اپنے دین کو بچانے کے لیے وہاں سے نکلتا ہے۔ جہاں پر رہنے سے اس کے دین کو خطرہ ہے وہاں سے وہ نکل جاتا ہے۔ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے، گھر بار کو چھوڑا، مال و دولت کو انہوں نے چھوڑا، اتنے تکلیف کے حالت میں ایک مرتبہ بھی انہوں نے شکایت نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا آپ کی وجہ سے ہمارے گھر برباد ہو گئے، آپ کی وجہ سے ہمارا مال لٹ گیا، کبھی شکایت نہیں۔ یبتغون، الٹا کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور رضوان کے طلبگار ہیں، اور اس حالت میں ینصرون اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، جبکہ خود مدد کے محتاج ہیں۔ کھانے کو کھانا نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرنے کے لیے ہمیشہ آگے ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے آگے۔ ہمارے پاس یہ تصور ہے بھائی میرے حالات اچھے رہیں گے تو میں دین کے لیے مدد کروں گا، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کروں گا، لیکن صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ یہ ہے وہ خود کے حالات کیسے تھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے اس حالت میں بھی تیار ہے، یہاں تک کہ اللہ نے گواہی دی۔ سورہ فتح، سورہ نمبر 48، 48 کی آیت نمبر 18 میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ راضی ہو گیا مومنوں سے جبکہ وہ آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ علم غیب جاننے والا گواہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام کے جو دل تھے نا بڑے سچے دل تھے، بڑے صداقت سے پر تھے، وہ کہیں بھی کھوٹ نہیں تھا دلوں کے اندر، اسلام کے راہ میں قربانیاں دینے کے لیے دل کے اندر کبھی بھی کھوٹ نہیں تھا، پکے تھے وہ۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں جس قوم کے بارے میں اللہ گواہی دے اس قوم کے بارے میں شک کرنا اپنے ایمان کو برباد کرنے کے برابر۔ جو لوگ نبی اور جو لوگ صحابہ کرام کو تانے دیتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان آیتوں پر غور کریں، ان آیتوں پر تدبر کریں تو پتہ چلے گا صداقت صحابہ۔ اور اس کے بعد جب آپ آیتیں اور پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ آیت آتی خیریت صحابہ۔ چوتھا نقطہ ہے صحابہ کرام انبیاء کے بعد سب سے بہترین لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2652 کی روایت کے مطابق کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، خیر القرن قرنی، خیر الناس قرنی، سب سے بہترین یہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا زمانہ، پھر اس کے بعد والا زمانہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سب سے بہترین لوگ قرار دے رہے ہیں اس دور کے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 پڑھنے سے پتا چلتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن مجید نازل ہوتے وقت پر بہترین امت کا لقب سب سے پہلے صحابہ کرام کو ملا، تو ہم سے زیادہ اس لقب کے مستحق صحابہ کرام ہیں۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو انبیاء کرام کے بعد سب سے بہترین ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعزاز نصیب فرمایا۔ پھر اس کے بعد رشد صحابہ، رشد کہتے ہیں ایسا صحیح آدمی جس کے بھٹکنے کے کوئی پاسبلٹی یا چانسز یا امکانات نہ ہو، عربی زبان کے لیے میں اس کو رشد کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کرام کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 7 میں ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کے لیے راشدون کا لفظ استعمال کیا۔ راشد کا معنی ہے ایک ایسا جو بھٹکنا نہ پائے۔ ان صحابہ کرام کے لیے اللہ، وہ اکابر صحابہ، وہ سابقون، وہ عشرہ مبشرہ، وہ خلفائے راشدین جس کے بارے میں کچھ لوگ غلط میں مبتلا ہو کر نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد
नौज़ बिल्लाह सहाबा पूरे मुर्तद हो गए थे, नौज़ बिल्लाह पूरे सहाबा काफिर हो गए थे, सिर्फ अली रज़ी अल्लाह ताला, हसन रज़ी अल्लाह ताला, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला बच गए थे और सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला बच गए थे। नौज़ बिल्लाह। अगर कुरान मजीद पर गौर करते तो ये गंदा अकीदा अपने दिमागों में नहीं पाते। उलाइका हुमुर राशिदून, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रुश्दे सहाबा की गवाही कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने दी। पांचवा नुक्ता है फलाहे सहाबा, सहाबा कामयाब हो गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहे हैं कि सहाबा कराम कामयाब है, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि सहाबा कराम कामयाब नहीं। ये कामयाब हो चुके हैं, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी शक है, नऊज़ु बिल्लाह। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया सूरह हशर सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 7, 8 और 9 में, वल्लज़ीना तबव्वउद-दार वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतन मिम्मा ऊतू वयुथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ्लिहून। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर सहाबा इकराम के बारे में कहा वो मुफ्लिहून थे, वो कामयाब थे। हम कह रहे हैं कि नऊज़ु बिल्लाह नाकाम हो गए। कुरान मजीद का पढ़ने वाला सहाबा इकराम के बारे में ऊंचा मकाम लेकर निकलता है। कुरान मजीद पढ़ेंगे तो सहाबा इकराम की अजमत का पता चलेगा। कुरान मजीद पढ़ते हैं हम आगे, फिर उसके बाद हमें नुक्ता मिलता है, हमें 7वां नुक्ता मग़फ़िरत सहाबा, सहाबा इकराम कि अल्लाह ताला ने दुनिया में मग़फ़िरत का ऐलान कर दिया। कितनी बड़ी बात है। अल्लाह ताला ने दुनिया में ही सहाबा इकराम के सारे गुनाह माफ, जन्नत की सर्टिफिकेट अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में ही ऐलान कर दिया। सूरह फतह की आखिरी आयत है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रसूल, वल्लज़ीना मअहु जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारी रुहमाउ बैनहुम, कि ये लोग आपस में शफीक हैं और बातिल परस्तों पर बड़े भारी हैं। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरी लंबी आयत है, उसके बाद पूरा जिक्र किया जा रहा है कदर इन अखरज शतहु फआदरहु फस्तगलज़ फस्तवा अला सूक़िही युअजिबु दुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहाति मिनहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि सहाबा कराम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने मग़फ़िरत का और बड़े अजर का हमने वादा कर दिया। सहाबा कराम के मग़फ़िरत का ऐलान हो रहा है, मग़फ़िरत सहाबा कुरान मजीद। फिर उसके बाद 8वें नुक्ते पर गौर करिए आप, रज़ाए सहाबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सहाबा कराम से राजी हो चुके थे। वस्साबिक़ून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल-अनहार खालिदीन फीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। कुरान मजीद में 4 मकामात पर यह आयत आई। अल्लाह ताला राजी, अल्लाह ताला राजी है सहाबा कराम से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला राजी है। सूरह माइदा नंबर 5 आयत नंबर 119 में आया है। सूरह मुजादला सूरह नंबर 58 की आयत नंबर 22 के अंदर आया है। सूरह बय्यिना सूरह नंबर 98 की आयत नंबर 7 और 8 के अंदर आया है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। अल्लाह ताला उनसे राजी है और वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से राजी। इसीलिए जब भी सहाबा कराम का नाम आता है तो क्या कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, क्योंकि ये लक़ब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। नौवीं खुसूस है सहाबा कराम की, वो है अदालत सहाबा। अदालत अरबी ज़बान में अदालत का मतलब होता है नेक, पाकबाज। कोई आदमी उनके सच्चे होने में शक नहीं करता और झूठा, उनके बारे में झूठे की कोई भी तहमत डाल ही नहीं सकता। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, अदालत, शहादत। आप जानते हैं अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सहाबा कराम को सबसे पहले मुखातब करते हुए कहा, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 143 में है, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इसी तरीके से हमने आपको एक उम्मत वसत बनाया। इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में लक़ब दिया है उम्मत वसत, यानी अदल वाली उम्मत, इंसाफ वाली उम्मत। अदल वाली उम्मत का मतलब उलमाए कराम कहते हैं कि इस लक़ब के सबसे पहले मुस्तहिक़ सहाबा कराम, क्योंकि कुरान मजीद जब नादिल हो रहा था तो सबसे पहला खिताब हमको नहीं मिला, हमसे पहले सहाबा कराम को मिला। हमसे बेहतर दीन को समझकर हम तक पहुंचाने वाले सहाबा कराम। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान को समझना है, हदीस को अगर समझना है, हम अपनी अकल से नहीं समझेंगे, हम अपने अरबी लुगत से नहीं समझेंगे, हम अपने मसलकों से नहीं समझेंगे, हम अपने इमामों के तरीकों पर नहीं समझेंगे। कुरान और सही हदीस को समझना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के तरीके के मुताबिक समझेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल किया इस कौम के दरमियान। ये कौम जानती है, ये सहाबा कराम की जमात है, उनको मालूम है कि ये आयत कब नाजिल हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में नाजिल हुई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मतलब क्या बताया, हम नहीं जानते। हमसे बेहतर ये सहाबा कराम का मकाम है।
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے بارے میں کہا امتم وسطا. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر تفسیر بھی لکھی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں تفسیر بھی جمع کی ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح حدیث اکٹھا کر کے کہتے ہیں کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم قیامت کے دن انکار کر دے گی اور کہے گی کہ اے اللہ ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا تھا. تو وہ قوم جھوٹ کہے گی, وہ کہے گی نہیں یہ آ کر ہم یہ ڈیوٹی نہیں نبھائی, یہ اپنا فرض نہیں نبھائے, یہ تو ہمیں بتا ہی نہیں. تو قیامت کے دن نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جب جھٹلا رہی ہوگی تو ایسے وقت پر نوح علیہ الصلوۃ والسلام اس قوم کے خلاف گواہی کے طور پر کس کو پیش کریں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام, امت محمدیہ کو. امت محمدیہ میں صحابہ اکرام کہیں گے ہاں نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اس قوم کو بتایا تھا. تو اس وقت پر ان سے پوچھا جائے گا اے صحابہ تم تو اس وقت پر موجود نہیں تھے, پھر تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ تو صحابہ اکرام کہیں گے ہم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ ہمارے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے, اس امت محمدیہ کا ہم حصہ بن رہے ہیں. اس امت محمدیہ کا حصہ اللہ نے ہم کو بنایا, امت مسلمہ. جب ہم یہ لفظ سنتے ہیں تو بڑی خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امت محمدیہ میں سے بنایا. امت محمدیہ کی خصوصیت دیکھیے کہ قیامت کے دن جب نبیوں کو ان کی قوم جھٹلائے گی تو اس وقت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس امت کے لوگوں کی گواہی نبیوں کے ڈیفنس میں, ان کے دفاع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول فرمائیں. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں سے جوڑا. اور یہ امت محمدیہ میں کا سب سے پہلا گروہ صحابہ کرام ہے. ان کے بارے میں شک یا ان کے بارے میں رتی برابر شک میں آ جانا اپنے ایمان کو تباہ کرنے کے برابر. تو لہذا صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ پہچاننے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, کہ تم لوگوں کے لیے گواہ بنا کر پیش کیے جاؤ گے. یعنی کہ قیامت کے دن اے صحابہ, قیامت کے دن اے امت محمدیہ, تم کو وہ ساری قوموں پر اتمام حجت کے طور پر اللہ تعالیٰ استعمال کریں گے. اس کو کہتے ہیں شہادت حق کا فریضہ. شہادت حق کا فریضہ مطلب ہم کو گواہی دینا ہے تو ہمیں پھر اس قابل بننا پڑے گا کہ ہم گواہی کے قابل بنیں. کتنے ایسے غیر مسلم ہیں, کتنے ایسے بھٹکے ہوئے مسلمان ہیں, ان کو جا کر ہم بتاتے نہیں سچا دین کیا ہے. سچا دین اگر ہم نہیں بتائیں گے تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری گواہی قبول اگر کریں گے تو ظاہر بات ہے اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑے گا, شہادت حق کا فریضہ انجام دینا پڑے گا. 10واں نقطہ ہے صحبت صحابہ. صحابہ کرام, صحبت صحابہ. صحابہ کرام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک ایسی خصوصیت دی, وہ خصوصیت ہم پا ہی نہیں سکتے. وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, آ کر اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں کو چوم لوں. تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ آپ کے ان آنکھوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, میں تو دیکھ نہیں پایا, میں تو بعد میں پیدا ہوا. اگر میں بھی آپ کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تو میں یہ کرتا, میں یہ کرتا, میں یہ کرتا, میں یہ کرتا. تو مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعد میں آ کر بڑے بڑے باتیں مت کرو کہ میں یہ کرتا, میں یہ کرتا, میں یہ کرتا. صحابہ کرام کے زمانے میں رہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی حالت میں ساتھ دینا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس زمانے میں کئی لوگ ساتھ نہیں دے کر منافق ہو گئے. اگر تم اس وقت پر ہوتے تو نہ جانے تم صحابہ میں شمار ہوتے یا منافق میں شمار ہوتے. اگر اللہ نے تم کو اگر اتنی بڑی آزمائش سے بچا لیا ہے تو اس پر شکر ادا کرو. بعد میں آ کر بڑی بڑی باتیں مت کرو کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو یہ کرتے, یہ کرتے, یہ نہیں. جس کو اللہ نے پسند کر لیا اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا. ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, ہم نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے قوم کو منتخب کیا. مصطفیٰ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مصطفیٰ ہے, اس زمانے کے صحابہ کرام کو بھی کہا جا رہا مصطفیٰ, ان کو چن لیا گیا اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے فعلم ما فی قلوبہم. صحابہ کرام ایمان میں سچے تھے, کوئی کھوٹ نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف میں صحابہ کرام کو, ایسے صحابہ کرام کو, سابقون کو اللہ تعالیٰ نے, اہل بدر کو, ایسے ایسے صحابہ کرام کو چنا تو ان کے اندر ایسی کچھ خصوصیتیں تھی, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے چن لیا. صحبت کہتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا آ کر کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غالباً ان سے آ کر پوچھا گیا کہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا اونچا مقام ہے, تو کیا وہ صحابہ کرام جو بعد میں کلمہ پڑھے, ستا کے جو بعد میں آخری میں توبہ کر کے بعد صحابہ کرام نے جو کلمہ پڑھا نا, تو کیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ تقوی میں کیا وہ آخری درجے کے جو صحابہ کرام ہیں یا جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا, فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا, کیا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہے, کیا یہ صحابہ سے آگے جا سکتے ہیں؟ کیا
تو جواب کیا ملا؟ جواب یہ کہتے ہیں صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاد کے لیے جو گھوڑے دوڑائے نا، اس گھوڑے دوڑانے کے وقت پر جو مٹی ہوا میں اڑی تھی اس کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ صحابہ اکرام کا وہ مقام، صحابہ اکرام کا وہ بہت ہی اونچا مقام ہے۔ صحابہ اکرام کے اصل میں قربانیوں کا اندازہ نہیں ہے۔ مکے میں جب تک تھے ان کو کوئی چین نہیں ملا، 13 سال تک مکے میں ان کو ستایا گیا، تپتے ہوئے دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں تپتے ہوئے ذرات میں ان کو لٹایا گیا، کوئلے پر، گرم گرم کوئلوں پر اور سلاخوں پر ان کو لٹایا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ اور اسی طریقے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو اتنا مارا گیا کہ وہ لہو لہان ہو گئے، خون سے لت پت ہو گئے، یہاں تک کہ ان کو کبھی اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حبشہ جانا پڑا، ایشیا چھوڑ کر افریقہ کے پورے ایک الگ ہی کانٹیننٹ میں چلے گئے، ایتھوپیا جانا پڑا، وہاں گئے لیکن دین کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو بھی سکون نہیں، تو بھی آرام نہیں ملا۔ مدینہ میں آئے، پہلا رمضان، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ رمضان بڑا سکون سے گزارے، فریج میں اچھا انتظام کر لے، گھر کے اندر پورے کھانے پینے کا انتظام کر لے، مہینے بھر کا انتظام کر لے، اناج کا انتظام کر لے تاکہ رمضان اچھا گزر جائے۔ لیکن صحابہ کرام کو ایک رمضان بھی چین اور سکون سے گزارنے کا موقع نہیں ملا۔ 81 غزوات اور سریے اس زمانے میں برپا ہوئے۔ پہلا رمضان آیا، سیف البحر نامی لڑائی میں کفار قریش نے مجبور کر دیا، سیف البحر والی لڑائی ہوئی۔ دوسرا رمضان آیا، جنگ بدر ہو گئی۔ تیسرا رمضان ابھی گزرنے والا ہے، شوال میں احد کا میدان برپا ہو گیا، جنگ احد کی تیاری کرنے لگے۔ ذہنی طور پر کبھی بھی ایسا نہیں ملا جیسا کہ آج ہمارے پاس ہوتا ہے، ایک لائف کا ایک سیٹ اپ ہے، صبح میں جا رہے ہیں، شام میں آ رہے ہیں، آج میری یہ پراپرٹی ہے، 10 سال کے بعد میری پراپرٹی اتنی آگے جائے گی، 20 سال کے بعد میرا کاروبار ادھر جائے گا۔ صحابہ کرام 23 سال آپ غور کر کے دیکھیں، وقف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے بس ادھر نکل گئے، ہزار کلومیٹر دور تک تبلیغ کے لیے نکل رہے۔ چوتھا رمضان جب آیا تو غزوہ بدر صغرا ہوئی، رمضان سے پہلے شعبان میں، یعنی کہ حالات دیکھیے آپ، جنگی حالات ہے، رمضان مل رہا ہے۔ ایک رمضان میں ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے، وہ صحابہ کرام کی خواہش ہوتی ہے کہ بڑے سکون سے کچھ عبادتیں کرے، لیکن باطل پرست سکون سے رہنے نہیں دے رہے۔ 5واں رمضان آیا، شوال میں غزوہ احزاب۔ 6واں رمضان آیا، اس سال غزوہ حدیبیہ، اس سال غزوہ بنی مصطلق۔ 7واں رمضان آیا، خیبر رقا۔ ہم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں گئے تو ہمارے پیر، پہاڑ اتنے خطرناک پہاڑ تھے کہ ہمارے پیروں کے پورے ناخن نکل گئے، تو ہم نے پٹیاں باندھی، لیکن اس کے باوجود بھی مظلوموں اور بے سہارا کے لیے جو لوگ حملہ کرنے نکلے تھے، ہم خاموش نہیں بیٹھے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ سکون کی لائف، آپ غور کریں تو ایسا لگے گا کہ سکون کی لائف نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سکون میں رہنے والے ہوئے، کیونکہ وہ اللہ والے تھے۔ ان کے ذہن میں بات ہے کہ سکون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربانیاں دینے سے ملتا ہے۔ ہم لوگ سکون تلاش کرتے ہیں دین کو چھوڑ کر، دین کے کاموں کو چھوڑ کر، اور وہ صحابہ کرام دین کے لیے قربانیاں دے کر اپنا سکون تلاش کر رہے ہیں۔ 8واں رمضان آیا، فتح مکہ ہو۔ 9واں سال جو گزرا ہے، تبوک کا میدان۔ 10واں سال آیا، وفود، دنیا بھر سے لوگ آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کو اسلام سمجھانا ہے، مصروف زندگی۔ 11، 12، 13 میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس، عراق کی طرف فوجیں جا رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد 13 سے لے کر 24 تک عمر رضی اللہ تعالیٰ زمانے میں ایران کی طرف، ویسٹرن صحارا کی طرف مشغول زندگی۔ پھر اس کے بعد 24 سے لے کر 35 تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ، یہاں تک کہ 110 ہجری تک غور کرتے جائیے، صحابہ کرام مصروف، قربانیاں۔ ان کے پاس جیسے ہمارے پاس شوہر بیوی کے جھگڑے آتے ہیں، کیوں ناراض ہیں؟ نہیں، یہ بچی کا حق ادا نہیں کر رہے۔ کیا ادا نہیں کر رہے؟ یہ بچی کو ویکینڈ میں نہیں لے جاتے، یہ بچی کو سال بھر میں جو ویکیشن ہوتا ہے نا، کپل کا ویکیشن، وہ منانے نہیں لے جاتے۔ اچھا، اس لیے بھی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی سیرت نہیں پڑے بیچارے، ابھی تک میری بچی کو پراپرٹی نہیں دی، ابھی تک میرے بچی کو انگوٹھی نہیں دیے۔ اچھا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ یہ ٹائم پر مجھے کھانا نہیں دیتی، یہ ٹائم پر میرا خیال نہیں کرتی، صبح اور شام میں چاہتا ہوں کہ ہفتے میں 2 مرتبہ تو بریانی بنائے، بریانی نہیں بنانے آتا۔ یہ کوئی جھگڑے کی بنیادیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے زندگیاں قربانیوں سے گزر رہی ہیں، اور یہاں پر نمک کم ہے، مرچی کم ہے۔ مکہ اور مدینہ جاتے عمرہ کرنے کے لیے تو کہتے ہیں لذیذ کھانا کہاں ملتا ہے؟ کیا تمہیں غار ثور کی تکلیفیں یاد نہیں آتی؟ کیا غار حرا کی تکلیفیں یاد نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے دوران جو تکلیف سے زندگی گزار رہے ہیں، کھانے کو تبوک کے موقع پر پہلے کیا کیے جانتے ہیں؟ صحابہ کرام نے دیکھا کہ مدت طویل ہو گئی، کہا کہ 3 کھجور سے زیادہ مت کھاؤ، بہت کم ہے غلہ۔ پھر اس کے بعد اور مدت زیادہ ہو گئی تو اعلان ہوا 2 کھجوروں سے زیادہ مت کھاؤ، کیونکہ اگر 2 کھاؤ گے تو جلدی ختم ہو جائے گا غلہ، پھر واپس جانا پڑے گا۔ پھر اور مدت بڑھ گئی تو کہا کہ ایک کھجور کھاؤ۔ حالت آخر میں یہاں تک آ گئی، گٹلیوں کو چوسا گیا، لیکن وہ صحابہ کرام دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار۔ ہمارے جھگڑے کیا ہے؟ اس نے پورا، اس نے فلاں چیز نہیں دی، میرے 10 روپے دینا باقی ہے، میرے 100 روپے دینا، ویژن کلیئر نہیں۔
سوچ اونچی نہیں ہے, مشن کلیئر نہیں ہے. اگر سوچ بڑی ہوتی تو چھوٹے چھوٹے جھگڑوں کو نظر انداز کر دیتے تھے. چونکہ سوچ بڑی نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں خاندان بٹے ہوئے, بھائی بھائی سے نہیں مل رہے, رشتہ دار سے نہیں مل رہے, کب تک چلے گا؟ ہم کو صحیح طریقے سے سسٹم آف لائف سمجھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھ کر قربانیوں والی لائف اپنا لیجیے, سکون سے زندگی گزرے گی انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر کرنے دو. For authentic Islamic information, please log on to www.asislampedia.com.